شہباز احمد ہیں جوہر ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا پیپر سامنے آ چکے ہیں، جن میں سیاستدانوں، موجودہ وزراء، سابق ججوں، سابق فوجی افسران کی ایک بڑی تعداد کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا پنڈورا پیپرز منظر عام پر آنے کی ٹائمنگ کا پاکستان میں اگلے انتخابات سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ پلیز اپنا موقف ضرور دیجیے. بھائی میرے اس ملک کی تاریخ 3 لفظوں میں بیان کرتا ہوں: ہسٹری آف بلنڈرز اینڈ سرنڈرز. ہم تو وہ لوگ ہیں جو قبضہ گروپوں کے سامنے بھی سرنڈر کر چکے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچوں کو زہریلی خوراک یعنی کیمیکلز والا دودھ پلانے والوں کے سامنے بھی سرنڈر کر چکے ہیں. بلنڈرز تاریخ میں موجود ہیں. آج ملک آدھا ہے، آدھے کا پتہ ہی نہیں، اور موجودہ نسلوں کو اندازہ ہی نہیں. تو یہ لوٹ مار اور بلنڈرز اور سرنڈرز کی داستان ہے. تو یہاں کئی پنڈوراز باکس کھلے اور بند ہو گئے ہیں. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس میں 2 چیزیں گورنمنٹ کو انشور کرنی چاہیے. ایک تو خام خواب پگڑیاں نہ اچھالیں، چونکہ جن لوگوں کا ڈکلیئرڈ ہے ان کا تو ایشو ہی کوئی نہیں. جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہاں اپنی ٹیکس ریٹرنز میں یا متعلقہ مقامات پہ، ان پہ آپ فوکس کریں. دوسرا، اس بات کو انشور کریں کہ اس پہ انتقام کا گمان نہ گزرے. اور تیسرا یہ کہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. یہ نہیں کھایا پیا کچھ نہ، گلاس توڑا چارہ نہ. اچھا، رہ گئی بات کہ اگلے انتخابات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. تو شہباز احمد صاحب، آپ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا میں ہوں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں تو میرٹ کب کا مر چکا؟ یہاں یا منافقت ہے یا مجبوریاں ہیں یا نفرت ہے یا محبت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا وہ انتخابات پہ تو موریلٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، دیانت، امانت وغیرہ، وہ تو زندہ معاشروں میں وہ میٹر کرتی ہیں. یہاں تو جو جس کا عاشق ہے اس نے عشق سے باز نہیں آنا، چاہے اس کی نسلیں تباہ اور ذلیل ہو جائیں. میں اگر پرو نون لیگ ہوں، میں نے وہاں سے نہیں ہٹنا. آپ اگر پرو پیپلز پارٹی میں، وہاں سے نہیں ہٹنا. یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے خاور، یہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم ڈھیٹ ہیں، منافق ہیں، ہمارے پاس کوئی میرٹ نہیں. ہماری زندگی میں سے میرٹ کب کا مر چکا ہے. دیکھتے نہیں، ناپتے تولتے نہیں دیانتداری سے، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں یہ معاشرہ پتہ کیا ہے، یہ میں نہیں، ایک امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کسی کے بارے میں. تو اس بندے نے کہا کہ وہ مطلب وہ اس طرح کا ہے، یہ وہ he happens to be the son of a bitch، وہ کتیا کا بچہ ہے. یہ اس نے کہا. تو پریزیڈنٹ نے کیا کہا آگے سے، امریکن پریزیڈنٹ، اس نے کہا کہ he is the son of our bitch، یعنی وہ ہمارا حلیف ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ کتیا کا بچہ تو ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ ہماری کتیا کا بچہ ہے. سو یہاں یا تو مائی سن آف اے بچ ہے یا یور سن آف اے بچ ہے. یہاں جو میرٹ ہے، ذات ہے، برادری ہے، کوئی مجبوری ہے، محرومی ہے، کوئی منافقت ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ہوس ہے، کون دیکھتا ہے ادھر؟ کون ناپتا اور تولتا ہے؟ اس کسوٹی پہ جو ہونی چاہیے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
یہ ملک آج جس حالت کو پہنچا ہوا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے وہ تم کر کیا رہے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، تم نے عمر شریف کو علاج کے لیے اس پہ کروڑوں روپیہ تم نے لگایا ایک کامیڈین کو بچانے کے لیے، بہت اچھا کیا ہے، انٹرٹین کرتا تھا. نہیں ہوگا اس کے پاس کچھ بھی، لیکن ادھر آپ نے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے. خوف خدا کرو. ادھر ایک باپ نے تھر میں اپنے 3 بچے گہرے کنویں میں پھینکے، پھر خود چھلانگ ماری اور 3 بچے اور وہ باپ مر گیا. وہ اپنی پرائرٹیز دیکھو، وہ کوئی شرم حیا کرو. شرم حیا نہیں کر سکتے تو خدا کا خوف کرو. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو روزے محشر پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، ورنہ وہ 3 بچے کون سنبھالے گا بھائی؟ ان کے ہاتھوں میں جب تمہارے گریبان ہوں گے تو کیا جواب دو گے؟ اچھا، ادھر یہ خبر آئی، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ تھر تو چلو یار، ان معصوم بچوں کی کہتے ہیں پورا گاؤں دہل گیا، ان کی بچوں کی کنویں سے چیخیں جو آ رہی تھیں. اچھا، وہ چیخیں تو یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن لائل پور یعنی فیصل آباد کو تو مانچسٹر، فلانا ٹمکانا، کھرب پتیوں کا شہر، وہاں ایک باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 روپے میں بیچ دی. سگی بیٹی، کیونکہ وہ اسے زندہ رکھنے کے قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو دودھ پلا سکتا. اور بیچی کس کو؟ اس عورت کا نام سروری، اور وہ ایک پیشہ ور بھکارن ہے جو ایک مافیا چلا رہی ہے. اسی طرح کے لوارث غریب کمسن بچوں کو خرید کے آگے رینٹ کرتی ہے، اور ایک پورا. تو مجھے بتاؤ یہاں یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک طرف تم وہ کر رہے ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کراچی کا ایک قصہ سنیں، یہ 1-2 دن کی وارداتیں ہیں، تیسری سن لیں. چپڑاسی کی کوئی پوسٹ وغیرہ اناؤنس ہوئی، بے شمار ایم فل بچوں نے اپلائی کیا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ڈائنگ مین، ادھر زندہ لوگ، معصوم بچے، وہ بچی جو بک گئی. تمہارے اندر ترجیحات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام کا خوف خاک ہونا ہے، اللہ معاف کرے، تمہیں تو قدرت کا خوف نہیں ہے. اسی لیے اتنی نحوست اور پھٹکار ہے جتنی کہ دکھائی دے رہی ہے. یہ میں نے ایک گزارش کی تھی کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں، میں تو توہین رسالت کے لفظ پہ بلیو ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ انسان کی کیا اوقات ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کی خاص طور پہ کیا اوقات ہے. توہین رسالت تو میں جس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جس حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. توہین سمندر ممکن نہیں، توہین سورج ممکن نہیں. توہین رسالت کون کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ بدبخت جو اگر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی مغرب، انہی اہل مغرب میں بے شمار لوگ ہیں. میں نے اس پہ 2-3 پروگرامز کیے ہیں. لوگوں کے نام انہوں نے حضور کے بارے میں، ان کی شان میں کیسی کیسی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. اچھا، وہ سارے گورے حضرات تھے جن کے بارے میں نے ذکر کیا ہے. وہ سلسلہ میں دوبارہ شروع کروں گا. اسی کی ایک کڑی میں نے سوچا کہ جو ہندو حضرات ہیں، آپ اندازہ لگائیں حضور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اگلی قسط میں مزید آپ کو پیش کروں گا. اس میں آپ چند چیزیں سنیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے. ہمارا فیلئر ایک غیر ذمہ دار مسلمانوں کے طور پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا سے حضور کا صحیح معنوں میں ان کی سیرت سے ان کو آگاہ ہی نہیں کر سکے. اب کمیونیکیشن اتنا، نیٹ ورک اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ اگر حکومت بھی ایک چھوٹا سا ایک گروپ بنا کے کوئی ان کے ذمہ یہ کام لگا دے، پی ٹی وی میں کوئی چھوٹا سا ایک سیکشن بنا، پوری دنیا کے ساتھ مختلف جو بڑی زبانیں جو ہیں
فرینچ ہو گئی، انگریزی ہو گئی، عربی کو چھوڑیں ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، تو ہندی ہو گئی، اس طرح کی جو اور رشین ہو گئی، وہ ان زبانوں میں حضور کی سیرت کا خلاصہ پیش کر دیں. اچھا، تو یہ میں نے پہلے جتنے گورے فلاسفر جو تھے ان کا میں نے کافی ساروں کا ذکر کیا ہے، باقیوں پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ عرض کروں گا. آج کے سیشن میں آپ سنیں ذرا، ابھے شاستری، ٹونک سے ان کا تعلق ہے. تو ان کا نعتیہ ایک ماہیہ ہے، کیا شان مدینہ ہے، اس نور صداقت سے روشن میرا سینہ ہے. اب اندازہ لگائیں اس سے کتنی چاہت، کتنی محبت، کتنی عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا، ابھے شاستری کے بعد ایک صاحب ہیں ابھے کمار، جو 1948 میں مشہور قانون دان چتر سین گپتا کے ہاں پیدا ہوئے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، محمد کے جلووں کو بے پردہ دیکھیں، زمانے کے سب دیدہ ور چاہتے ہیں. محمد کے جلووں کو بے پردہ دیکھیں، زمانے کے سب دیدہ ور چاہتے ہیں. نگاہوں میں بس جائیں جلوے تمہارے، ہم اپنی شکست نظر چاہتے ہیں. اب میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ دیدہ ور، جو دیدہ ور کے آگے کچھ رکھو گے تو اس کو سمجھ آئے گی نا. اور گھٹیا سے گھٹیا آدمی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ غیر مسلم بھی پڑھے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہیں ایک بابو توتا رام. بابو توتا رام فرماتے ہیں، مدت سے یہ دل اپنا ہے شیدائے مدینہ، مدت سے یہ دل اپنا ہے شیدائے مدینہ، کب مجھ کو خدا دیکھیے دکھلائے مدینہ. اے باد صبا چشم کرم کچھ تو ادھر بھی، لا بہر خدا بو گلے رانائے مدینہ. اچھا، اب ہیں کنور سورج نارائن. 1909 میں سیتا پور کے محلے ترین پور کے قریب ایک فرد کنور سروپ نارائن کے ہاں پیدا ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں، نماز محبت ادا کر رہا ہوں، خیال حرم سامنے آ نہ جانا، جبین ادب خود جھکی جا رہی ہے، قریب آ رہا ہے تیرا آستانہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ان میں سے کوئی بندہ، کوئی بزرگ اگر میرے سامنے کھڑا ہو تو میں تو بیٹھنے کی جرات نہ کروں. سو بیسیکلی مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بنیادی ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آرگنائز طریقے سے دنیا کے ساتھ حضور کا تعارف کیا کرانا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کیسے تھے، کیا تھے اور کیا چاہتے تھے، بنی نوع انسان کے لیے کیا چاہتے تھے. وہ سارا سلسلہ سمجھ جائے گا. یہ اس طرح سیلف ڈسٹرکشن والا جو رویہ ہے نا، اس سے نہ پہلے بہتری آئی ہے نہ اب آنے کا امکان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حکمت عملی بدل کے دیکھیں.